And میں خوش قسمت ہوں. I have a very loving husband ماشاءاللہ and a very loving father. And ہماری زندگی بڑی اچھی گزری الحمدللہ. تو چوہے صاحب اگر ہم یہیں سے شروع کریں کہ ہمیشہ آپ سے لوگ صرف سیاست پہ ہی زیادہ تر بات کرتے ہیں نا, ادھر کیوں آ گئے, ادھر کیوں چلے گئے, وہاں کیوں رہ رہے ہیں, یہاں کیوں نہیں رہ رہے, سینکڑوں اس طرح کی بات ہے. یہ جو تجربہ ہے زندگی کا, آپ لوگوں نے کتنی بہاریں اکٹھے دیکھی ہیں؟ دیکھیں جی 1976 میں شادی ہمارا شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور جب میں وہاں پر گیا, آپ کو معلوم ہے کہ اکثر فیملیز میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بچے کو شادی سے پہلے سیٹل ہو جانا چاہیے, اس کا اچھا کاروبار ہونا چاہیے, اس کے پاس اچھی جاب ہونی چاہیے, ویٹ کرنا چاہیے اور پھر شادی کرنی چاہیے. تو جب میں وہاں پر گیا تو یہی آپشنز تھیں. پیرنٹس نے پوچھا تو پھر میں نے تو کہا جی شادی کر ہی دیو. ٹھیک ہے. تو اسی کٹھے اپنا سفر شروع کرا. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. 3 مہینے بعد ایگزیکٹلی میرے جان تو بعد 13 مئی 1976 میں ہم گئے تھے اور 19 جولائی 76 میں ہماری شادی ہو گئی. اور اس وقت ہم بالکل سیٹل نہیں تھے. میرے والد صاحب ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے. ٹھیک. بھائی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں, کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے. اور پروین کے والد صاحب اور ان کے بھائی ویل آف تھے, ان کی کامیاب بزنس تھی, اور یہ بھی شاپ میں ایز اے شاپ اسسٹنٹ کام کرتی تھی. تو لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے وہاں سے آ کے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی ہوں, بڑے گھر سے ایک کرائے کے مکان میں آ گئی ہوں. تو کٹھے پھر ہم نے زندگی کا سفر جو ہے. تو محبت کی شادی تھی, اس کو آپ کہہ لیں کہ مکس کہہ لیں, جیسا 50 سال گزر گئے اور ارینجڈ بھی. اچھا, نہیں پہلے ارینج تھی کہ پہلے محبت تھی؟ دیکھیں میرے پیرنٹس اور پروین کے جو والد صاحب تھے نا جی, ماشاءاللہ بڑے سمجھدار تھے. تو وہ ان کو when she was 19 year old 17 سوری میں 2 سال کی دیکھو غلطی کر میں کہتا ہوں کہ خواتین کی ویژن ہم سے بہتر ہے. چوہے صاحب اس کی معافی نہیں ہے زندگی کی کسی بھی حصے میں. یہ جو آپ نے 2 سال بڑھائے ہیں نا, اس کی معافی نہیں, میں نے ایج نہیں بڑھائی, میں نے جس سال آئے ہیں وہ بات کی, اس لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. پلیز کنٹینیو. تو جب یہ آئے تو ہماری فیملی کا تو آپس میں خیال تھا. ٹھیک. لیکن ہمارے بزرگوں نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل لیں. ٹھیک. تاکہ اپنا جو فیصلہ ہے کریں. ٹھیک. تو جب انہوں نے آنا تھا تو میں ایئرپورٹ پہ, فیصل آباد ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے گیا. اور سچی بات ہے کہ جہاز بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا ایئرپورٹ پہ جب تو ان سے ملاقات ہوئی. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر اس نے بھی پاس کر دیا تو میں نے تو کر دیا ہے. میری طرف سے ہاں ہے, بس پروین صاحب کی طرف سے دیکھو کی ہوں. چوہے صاحب بڑے شگفتہ مزاج ہیں اور خوب چہکتے ہیں, بات کرتے ہیں. جب بھی مطلب سینکڑوں ملاقاتیں نہیں, ہمیشہ بات کرتے ہیں خوب. گھر میں بھی ایسے ہی ہیں, خوب باتیں کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں, گھر میں موڈ کی بات ہے. اچھا. اگر ان کا دل ہوگا تو بڑی باتیں کریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں کرتے. کیونکہ بہت سارے چیزیں چلتی ہوتی ذہن میں, اسپیشلی when you're in a political family and you're doing other things. So I do have an understanding. اچھا. تو بعض دفعہ یہ میں کہہ بھی دیتی ہوں کہ آج 10 منٹ پہلے میرے سے بات کر لیں اگر if you want everything to remain calm. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. چوہے صاحب میں جس سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا, وہ جو میں نے بہاروں والی بات کی تھی نا, تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 52 برس ہو گئے آپ کو, آپ دونوں کی شادی. کیا آپ مشورہ دیں گے دونوں نوجوان بچے بچیوں کو, جوڑوں کو؟ وقت بھی بدلا ہے, چیزیں بھی بدلی ہیں, گیجٹس بھی بدلے ہیں, مگر 50-52 سال تک رشتے کو برقرار رکھنا, محبت کو برقرار رکھنا, اور جب ایک دوسرے کو دیکھے آدمی تو ایسے دیکھے جیسے محبت سے چوہے سرور صاحب دیکھ رہے تھے. وہ اس سال میں اور پروین بہت زیادہ ہالیڈیز پہ اچھا ہم گئے. ٹھیک. واہ. تو بچے مجھے مذاق سے پوچھ رہے تھے پچھلے ہفتے کہ ابو
کیا چکر ہے کہ اب امی کے بغیر آپ ہالیڈے پہ نہیں جاتے. پہلے سال میں ایک دفعہ لے کے جاتے تھے. اب میں کہ یار آپ کے ابو کو بڑھاپے میں محبت ہو گئی. بہت اچھا بہت اچھا. مگر بڑھاپے تک اس رشتے کی تازگی, خوبصورتی, محبت, اعتبار کو برقرار کیسے رکھا جائے, یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے. مگر میں بیگم صاحبہ سے پہلے اس کا جواب لے لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. بیگم صاحبہ. جی میرے خیال سے ویسے بھی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں انہوں نے یہی سمجھاتے ہیں بھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور مجھے ابھی تک اپنے ابو کی بات یاد ہے, جس دن میں رخصت ہو کے جا رہی تھی تو میرے ابو مجھے الگ کمرے میں لے گئے. تو انہوں نے مجھے کہا بھی آپ لوگوں نے آپ نے دوسری عورتوں کی طرح صرف زیور اور کپڑے کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے. آپ دونوں کے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ اور ایک زندگی کا سفر اکٹھے شروع کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. سو فار می دیٹ واز اے بگننگ اینڈ اے لیسن. تو میرے خیال سے زندگی میں خوشی بھی آتی ہے, غم بھی آتا ہے, بٹ اٹس ہاؤ وی ڈیل ود اٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان آور لائف. تو میرے خیال سے اف وی آر سپورٹیو ٹو ون انادر, وہی مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے. تو اگر اسی کو ہم لڑنا شروع کر دیں تو نتھنگ ول بی یو نو اچیوڈ. تو میرے خیال سے اس کو ایک دوسرے کا سہارا بن کے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل ڈیورنگ ہماری پولیٹیکل جب لائف تھی تو اس وقت جب انہوں نے قدم رکھا ان پالیٹکس, ہمیں بہت ساری ڈیتھ تھریٹس آنی شروع ہو گئی تھی. وہاں پہ بھی میں نے ٹیلی فون اٹھانا تو مجھے دھمکیاں ملتی تھی, لیٹر کھولنا تو تب ڈیتھ تھریٹس. اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی فالوڈ. اگر میں گھر سے نکل رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. تو اس وقت اگر میں ڈر جاتی تو میرے خیال سے پھر ہم آگے نہ بڑھتے. تو میرے خیال سے اس وقت جس طریقے سے ہم نے بچوں کو سمجھایا, جو خود ایک دوسرے کو لے کے چلیں, تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. اور اس کے بعد پھر وہاں کی جو میڈیا تھی, جب انہوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے تو لکھا دیٹ آئی واز این ایسٹ فار مائی ہسبینڈ. Then they used to write that I was the rock of the family. میرے خیال سے جو عورت ہے عورت کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے, بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے it's just an understanding اور جس طریقے سے آپ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جو صاحب, میں جو پچھلا سوال تھا اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. اب پہلے یہ بتائیں کہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ وہاں کی جو پالیٹکس ہے اس میں جناب صرف ڈائلاگز ہیں اور گفتگو ہے اور اپنا نظریہ بیان کرنا ہے. ایتے میں خلے اتنے اندازہ نہیں ہوئے گا کہ اتنے بھی تھریٹس آندے نے, لیٹرز بھی آندے نے اور فون بھی آندے نے اور فیملیز نو بھی دھمکیاں آندیاں نے. جی وہ اس لیے تھا کہ 1997 سے پہلے برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں بھی اور ہاؤس آف کامن میں بھی کوئی مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ یا ہاؤس آف لارڈز کا ممبر نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں کینڈیڈیٹ بنا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید میں جی سکتا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤں, تو پھر جتنی بھی اینٹی مسلم فورسز تھی, جتنی بھی فاشسٹ تنظیمیں تھیں, کلو کلکس کلان ہے, برٹش نیشنل پارٹی ہے, انگلش جو ہے وہ ایک پارٹی ہے, تو یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے پھر میرے خلاف محاذ بنا لیا. خط لکھنے اور کسی پہ پروین کی تصویر بنائی ہوئی ہے اور ایک گن اس کے رکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ دیٹس واٹ اٹ ٹیکس ٹو کل ہر. تو وہ ایک تو پہلے یہ تھا کہ ایک دو دفعہ ہمارے بچوں نے وہ کہیں وہ میل کھول لی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم یہ کرتے تھے کہ سب سے پہلے پروین نے اٹھنا, سب سے پہلے میل جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنی تاکہ بچے کو برا اثر جو ہے ان پہ نہ پڑے. ایون فائر بھی ہوا ایک دن, میں گھر میں تھا آیا ہوں تو تھرو اپنے کیٹاپلٹ کے ساتھ, تو بڑی مشکل سے میں بچا اور شیشہ توڑ کے وہ میرے ایسے ساتھ سے گزر گیا. بس میں اللہ کی طرف سے وہ, ورنہ یہاں سے ہونا تھا. تو یہ بہت مشکلات تھیں. اتنی ریزسٹنس تھی جب آپ لوگ آئے ہیں وہاں پر؟ بہت شروع میں بہت ریزسٹنس تھی, بہت مخالفت تھی. تو لیکن ہم ثابت قدمی کے ساتھ جڑے رہے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں وہاں کے جو پاکستانی ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کو آواز ملی اور پھر پارلیمنٹ میں جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا کتنی محنت ہوئی ہے پیچھے. تو آپ اندازہ کریں کہ پورے پاکستانی نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا. اس کے بعد انڈیا مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور اس وقت منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے.
تو میں